اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور و اتصال زدہ تھی اس سرزمین کے مشرق و مغرب مصر اور شام کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا تھا، اور ہم نے ان عالیشان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان چنائیوں اور باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر کلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستش کے لیے آسن مارے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو۔ بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات بخشی، جو تمہیں بہت سی سخت عذاب دیتے تھے، اور وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، تو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا، تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا، اور عرض کرنے لگا، اے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے، مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو اسے شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ اور منتخب فرما لیا ہے، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو، شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا۔ میں اپنی آیتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ اس سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا، اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف نہایت غم و غصے سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں نیچے رکھ دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تو ہارون علیہ السلام نے کہا،
اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر ڈالیں، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت بھی، اور ہم اسی طرح افطرا پردازوں کو سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان تختیوں کی تحریر میں ہدایات اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت مذکور تھی جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہمارے حضور معذرت کی پیشی کے لیے چن لیا۔ پھر جب انہیں قوم کو برائی سے منع نہ کرنے پر تادیباً شدید زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اگر تو چاہتا ہے تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک فرما دیتا۔ کیا تو ہمیں اس خطا کے سبب ہلاک فرمائے گا جو ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے انجام دی ہے؟ یہ تو محض تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب اور راغب ہو چکے۔ ارشاد ہوا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں عنقریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔